ظہیر کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا ہے. آپ کو ظہیر جس حال میں رکھے جہاں رکھے آپ خوش رہیں گی؟ وہ جیسے بھی رکھے گا، جس بھی حال میں رکھے گا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ساتھ دوں گی اس کا۔ اور جھوٹوں کو کیا کہیں گے آپ؟ جھوٹوں کو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، شرم کرو، کم سے کم سچ تو بولو نا۔ دیکھیں، جو لوگ ڈراتے ہیں وہ وہی ڈراتے ہیں جو جھوٹ پہ ہوتے ہیں، اور جو سچ پہ ہوتے ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں۔ آپ دونوں کو کچھ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں، جس طرح آپ کے گھر میں لوگوں نے گھس کر آپ کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن اس کے ذمہ دار تو میرے ظاہر سی بات ہے والدین ہی ہوں گے، اور یہ جو جھوٹے یوٹیوبر جھوٹ بار بار بول رہے ہیں یہ بھی ہوں گے ساتھ۔ میں پہلے تو عوام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے ان جھوٹے یوٹیوبرز کو نہ سنیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف ہم حق پہ ہیں اور اپنے سچ پہ بھی ہیں، تو ہمارا ساتھ دیں۔ اور میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس سے بھی کہوں گی، اور وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہوں گی کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہماری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میں کراچی کسی بھی صورت نہیں جاؤں گی، اور ہماری جان کو ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں۔ کہ جی میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا، کہ کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ لیکن وہ شروع دن سے جانتے ہیں کہ میں اغوا نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک لیٹر بھی لکھ کر آئی تھی، اور لیٹر ایسی جگہ لکھا تھا کہ وہ کوئی بھی جائے تو اس کو آسانی سے دکھ جائے گا کہ یہ لیٹر پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ وہ نہیں بتا رہے نا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی لیٹر نہیں ملا۔ انہوں نے کئی جھوٹ بولے، مسجد والا، میری عمر کا جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ اغوا ہوئی ہے، کبھی حالانکہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ڈی ملک آفیشیل۔ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں مجھے ان کے تعارف کروانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس بچی کا نام دعا ہے اور اس کا نام ظہیر ہے۔ دعا ظہیر کا جو کیس اب نئی طرف جا رہا ہے، اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا زہرا کی اب کیا فیلنگ ہے، دعا زہرا کیسے اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ دعا زہرا کے والد کا کہنا ہے کہ اب میری بیٹی واپس کراچی آ رہی ہے اور ظہیر کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں ظہیر احمد سے، کیونکہ آپ لوگوں نے اب تک جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ہیں دعا کا اور ظہیر کا، اس میں ظہیر نے بہت کم گفتگو کی ہے۔ اس سے آپ کو بھی شاید لگتا ہے کہ ظہیر بہت کم بولتا ہے، اس کا بالکل آپ کا ڈاؤٹ یہ جو آپ کے مائنڈ میں تھا وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ظہیر کم نہیں بولتا بلکہ بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت انرجی کے ساتھ بولتا ہے۔ تو ظہیر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ظہیر السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو ظہیر آپ؟ اللہ کا شکر آپ سے۔ اچھا یار، آپ بڑا کم بولتے ہیں، میں نے بھی آپ کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں۔ ایک تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے۔ میں تو اب دیکھ رہا ہوں آپ کو لائیو کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے اور آپ بڑے انرجی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو آپ ان جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بلا وجہ بولنا اور ایسے میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دینا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اس سے تو کچھ بنتا نہیں ہے۔ کام کرنے سے کام بنتے ہیں، ایسے بولنے سے کوئی کام بھی نہیں دنیا میں ہوتا۔ اچھا ظہیر، مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سارے تقریباً پوری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ آپ دونوں کے اگینسٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ جیسے تیسے ہو ظہیر کو سزا ہو جائے اور دعا واپس آ جائے۔ یار آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ لیکن گناہ تو کوئی بھی نہیں کیا ہم نے، سمپل ایک نکاح کی ہے، سمپل لو میرج ہے، جس کو ایسے ہائپ کریٹ کر کے اور اس کے اندر مختلف باتیں بنا کے اور اس کو جو ہے نا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی ہم نے گناہ نہیں کیا، سمپل نکاح ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے اجر ملے گا، ہم نے نیک نیک کام کیے ہیں۔ اچھا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی ظہیر گینگ کا حصہ ہیں، تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے گینگ میں مجھے کیا عہدہ دیا ہوا ہے؟ دیکھیں، گینگ اگر ہوتا تو ایسے قانونی طریقے سے نہ لڑ رہا ہوتا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ گینگ اگر ہوتا تو کبھی بھی اس دنیا کے سامنے نہ آتا۔ اور گینگ ایسے نہیں ہوتے۔ پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو گینگ کہتے ہیں کہ اگر گینگ گورنمنٹ امپلائیز گینگ ہیں تو پھر تو پوری دنیا ہی گینگ میں آ جاتی ہے۔ میری مدر بھی امپلائی ہے، میرا بھائی بھی امپلائی ہے پنجاب یونیورسٹی میں، اور میرے فادر بھی 13 سال پہلے امپلائی تھے پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی بہت سروس کی ہے۔ اور بالکل سمپل فیملی ہم نے، تو ہمارا پچھلا ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، ایسی کوئی گینگ والی تو دور دور تک کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جی بالکل، آپ نے ظہیر کی مسکراہٹ بھی دیکھ لی کہ جو آپ لوگوں کو شاید نہ بھائے کہ جی یہ کیوں مسکرا رہا ہے، لیکن آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، اس اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہے، اور اتنی بڑی مصیبت آنے کے باوجود بھی یہ دونوں بچے خوش ہیں۔ اور ظہیر مجھے بتاؤ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کو جیل جانا پڑے گا، تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دو گے؟ دیکھیے، قانون جو ہے بالکل کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے،
اور مجھے ملک کی عدالتوں پہ اور قانون پہ بالکل پورا یقین ہے. پہلے بھی جب ہمیں کراچی میں بلایا گیا ہم گئے ہیں, اس دفعہ میڈیکل کے لیے بلایا ہم گئے ہیں, اور انشاءاللہ اینڈ تک جائیں گے جہاں تک قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم اپنا کیس لڑیں گے. اچھا جی بالکل، آپ نے ظہیر کی تو گفتگو سن لی ہے. اب ذرا دعا سے بھی بات کرتے ہیں، دعا سے بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کی کیا فیلنگ ہے جب وہ میڈیکل کروانے کے لیے گئی تھی. اور ناظرین جہاں پہ میں آپ کو بڑی عام بات بتاتا ہوں کہ جس دن اس بچی نے اور ظہیر نے میڈیکل کروانے کے لیے کراچی جانا تھا، تو اس سے ایک روز پہلے ان کے گھر میں حملہ ہوتا ہے. ان کے گھر میں گھسنے کے لیے، اس بچی کو اغوا کرنے کے لیے کچھ نامعلوم مسلح افراد آتے ہیں، ساتھ ان کے کچھ خواتین ہوتی ہیں. تو یہ ساری گفتگو دعا سے جانتے ہیں کہ دعا اس وقت کس حالت میں تھی اپنے گھر میں، اور کیا وہ واقعہ ہی پریشان حالت میں تھی یا اس کو کسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ جو ان کا کہنا ہے. اور یہ بچی سے ہی ساری بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو فیس کیا اور کس طرح اس کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کی گئی. السلام علیکم دعا. وعلیکم السلام. اچھا کیسے ہو بیٹا آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا ماشاء اللہ، آپ تو بڑی ایکٹیو لگ رہی ہیں، بڑا ماشاء اللہ خوش لگ رہی ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا جس دن آپ کے گھر میں کچھ لوگ گھسے تھے، وہ آپ کو زبردستی کہیں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے؟ جی اس دن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے روم میں، اور ہم لوگ شفٹنگ کے لیے پیکنگ کر رہے تھے. ہم لوگ شفٹ کرنا تھا سامان. تو میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک جو ہے نا یہ اسٹرانگ عظمیٰ اور بشرا شکیل میرے روم میں گھس گئیں. ایکچولی بیٹا میری بات سنیں، آپ اس کو نا اسٹرانگ عظمیٰ نہ کہیں بلکہ اس کو کہیں کمزور یوٹیوبر. نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے، کمزوروں کا کام ہوتا ہے اس طرح. کمزور یوٹیوبر. اور بشرا شکیل جو ہے وہ گھس گئی تھی میرے روم میں زبردستی. جو ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، سانگ سن رہی تھی موبائل پہ، اور جو ہے وہ اچانک گھسی تو وہ نا مجھے زبردستی لے کے جانے لگ گئی اور میرا بازو کھینچنا شروع ہو گئی. میں چلائی تو وہ بھابھی اٹھ کے آ گئیں. انہوں نے ان کو کہا کہ کیا کر رہی ہیں، روکا، میرے آگے کھڑی ہو گئیں، اتنا پرسنل کیوں ہو رہی ہے. تو پھر وہ پہلے تو جان ہی رہی تھی، پھر جو ہے وہ جا کے وہ گئی ہیں. اور پھر جو ہے اب یہ اللیگل ہے کسی کے گھر میں اس کی بنا اجازت جو ہے گھس جانا. اب میں ان کے خلاف لیگل ایکشن لوں گی. اچھا دعا، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ان کا کہنا ہے کہ جی دعا کو اس بری حالت میں ایک گندے سے گھر میں رکھا ہوا تھا، زبردستی رکھا ہوا تھا، وہ خوش نہیں تھی، وہ اپنے موبائل پر اپنے باپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلائی ہیں. تو اس پہ ان کو کیا منہ توڑ آپ جواب دو گے؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. میں کوئی اپنے بابا کی تصویریں نہیں دیکھ رہی تھی، میں تو سانگ سن رہی تھی موبائل میں، اور میں سکون سے اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جس طرح میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، شرٹ ٹراؤزر وغیرہ پہن کے ویسے پہن کے بیٹھی ہوئی تھی. یہی میرے گھر میں گھسی ہیں اچانک. اور ان کو یہی کہوں گی کہ کم سے کم سچ بولیں، جھوٹ تو نہ کہیں. اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، آخر میں انہوں نے بھی منہ دکھانا ہے. کم سے کم سچ بولیں، ان کو جنت تو نصیب ہو. اچھا دعا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میڈیکل کروانے کے لیے آپ کو کراچی جانے کا کہا گیا تو کیا آپ کے دل میں کوئی ایسا خوف تھا کہ جی ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ وہاں کچھ ہو جائے، یا کوئی ایسا کوئی ڈر؟ دیکھیں ڈر تو تھا، کیونکہ ہمیں شروع سے جو ہے نا تھریٹس بہت زیادہ مل رہے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا وغیرہ، اس طرح کے نا تھریٹس بہت زیادہ تھے. لیکن جو ہے میں یقین کر کے گئی تھی جو ہے عدالتوں پہ، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میڈیکل کا، تو میں ان پہ یقین کر کے گئی تھی کہ جو سچ ہے میری عمر وہی آئے گی. لیکن پھر بھی میری عمر جو سچ ہے وہ نہیں آئی. میری عمر 17 سال ہے لیکن وہ عمر میری نہیں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس بورڈ کو مینج کیا گیا، آپ کی رپورٹ کو حق میں دینے کے لیے مینج کیا گیا کہ یہ رپورٹ کم آئے ہو تاکہ آپ پر یا ظہیر پر کوئی ایسا بڑا کیس کیا جائے جس سے یہ جیل میں جائے یا اس پہ کوئی سزا ہو؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 17 ہے، مجھے 100% یقین ہے، اور انہوں نے میری عمر کم لکھوائی ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے غلط ہے. لیکن پھر بھی میں بالغ ہوں اور ہمارا نکاح پھر بھی جائز ہے، ابھی بھی جائز ہے. اور بالغ لڑکی جو ہے وہ اپنے مرضی، اپنے حق کے فیصلے خود لے سکتی ہے. اس کے اپنے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، جس سے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے. اچھا تو دعا، مجھے یہ بتاؤ کہ اب آپ کے پاپا بڑے خوش ہیں کہ جی میری بیٹی اب میرے پاس واپس آ رہی ہے، تو اب آپ انہیں کیا کہیں گے کہ آپ ان کے پاس واقعی جا رہی ہے؟ اور وہ دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظہیر اب جیل میں جائے گا، ظہیر کے ساتھ ساتھ ظہیر کی ساری فیملی جیل میں جائے گی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو آپ کے پاپا ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں بالغ ہوں تو ہمارا نکاح جو ہے لیگل ہے، اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، خود آئی ہوں. اس بیچارے کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، نہ میں اسے رابطے میں تھی، میں تو خود اپنی مرضی سے آئی ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ جیل جائے گا، نہ میں کراچی جاؤں گی، کیونکہ ویسے بھی ہماری جان کو خطرہ ہے.
اور بات رہی صلح کی، تو ہم ان کو صلح کا تو کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ میسیج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے آگے سے. تو یہی کہوں گی کہ صلح کر لیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے. بیٹا ایسی کیا بات ہے کہ وہ صلح کی طرف آ نہیں رہے، اور وہ ایک جو انہوں نے نیریٹو پھیلایا ہوا ہے کہ جی میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا، کہ کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں وہ شروع دن سے جانتے ہیں کہ میں اغوا نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے گئی ہوں. میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک لیٹر بھی لکھ کر آئی تھی، اور لیٹر ایسی جگہ لکھا تھا کہ وہ کوئی بھی جائے تو اس کو آسانی سے دکھ جائے گا کہ یہ لیٹر پڑا ہوا ہے. لیکن وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا. وہ نہیں بتا رہے نا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی لیٹر نہیں ملا. انہوں نے کئی جھوٹ بولے، مسجد والا، میری عمر کا جھوٹ بول رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ اغوا ہوئی ہے، کبھی حالانکہ ساری چیزیں سامنے ہیں. میں جو کہہ رہی ہوں سچ ہے. ساری عدالتوں میں نے سچ بولا ہے، جو سچ ہے میں وہی کہتی ہوں. اچھا دعا بیٹا، اگر آپ دونوں کو کچھ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں، جس طرح آپ کے گھر میں لوگوں نے گھس کر آپ کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن اس کے ذمہ دار تو میرے ظاہر سی بات ہے والدین ہی ہوں گے، اور یہ جو جھوٹے یوٹیوبر جھوٹ بار بار بول رہے ہیں یہ بھی ہوں گے ساتھ. اچھا آخر میں مجھے بیٹا یہ بتاؤ کہ اب ظہیر کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ کو ظہیر جس حال میں رکھے، جہاں رکھے، آپ خوش رہیں گی؟ وہ جیسے بھی رکھے گا، جس بھی حال میں رکھے گا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ساتھ دوں گی اس کا. اور جھوٹوں کو کیا کہیں گے آپ؟ جھوٹوں کو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، شرم کرو، کم سے کم سچ تو بولو نا. اچھا بہت ساری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی اپنے تحفظ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے لیے کس سے اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں پہلے تو عوام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے ان جھوٹے یوٹیوبرز کو نہ سنیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف ہم حق پہ ہیں اور اپنے سچ پہ بھی ہیں، تو ہمارا ساتھ دیں. اور میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس سے بھی کہوں گی، اور وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہوں گی کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے. ہماری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. میں کراچی کسی بھی صورت نہیں جاؤں گی، اور ہماری جان کو ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں جینے دیں. میں نے پاک نکاح کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، نہ کسی کا قتل کیا. جو لوگ اتنے برے برے الزام لگا رہے ہیں یا اس طرح کی زبردستی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے. جی آپ نے دعا زہرا کی گفتگو سنی کہ وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اسے کسی شخص نے اغوا نہیں کیا. تو مجھے ظہیر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کسی کو اپیل کرنا چاہے؟ آپ لوگوں کی جان کو تھریٹس ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم سچ دکھا رہے ہیں اور سچ دکھانے پر ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے بھی کالز کر کے مجھے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کی بونڈی حرکتوں سے میں نہ ڈرنے والا ہوں، نہ میں آپ خاموش ہونے والا ہوں. تو آپ بیٹا کیا اپیل کرو گے کہ آپ کو جان کے تحفظ کے لیے کس سے اپیل کرو گے؟ کیا تحفظ ملنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں جو لوگ ڈراتے ہیں وہ وہی ڈراتے ہیں جو جھوٹ پہ ہوتے ہیں، اور جو سچ پہ ہوتے ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں. پہلے جب سٹارٹ میں ہمیں تھریٹس وغیرہ ملنے ہوئے، یہ سامنے دیکھو، بتائے سامنے تاکہ آپ کو سب ہمیں سٹارٹ میں تھریٹس وغیرہ ملنے شروع ہوئے تھے تو ہم نے بھی سوچا تھا اس بارے میں، پر اب ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کمپلیٹلی، اور اب تو یہ ڈیلی بیسس پہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک کے قانون پہ اور معزز عدلیہ پہ پورا یقین ہے، اور ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہماری جان کو خطرہ ہے، اور جو ہے نا ہمارا انصاف کیا جائے. عزیز ان بچوں کی آپ نے گفتگو سنی، جو آپ کے ذہن میں شکوک بہت تھے اس کو بھی مجھے امید ہے کہ اب ختم کر دینا چاہیے. مہدی علی کاظمی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. آپ ان بچوں سے میری درخواست ہے کہ ان بچوں کی آپ خوشی کو تسلیم کریں. آپ کیوں اس بچے کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ خدا را کچھ تو رحم کریں ان بچوں پر. مجھے امید ہے کہ آپ کو اب ضرور احساس ہوگا کہ میری بیٹی آج بھی میرے اپنے ہی موقف پر قائم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.